ہر سننے والا اچھی نیت سے نہیں سن رہا ہوتا. کبھی کبھی آپ کسی کو زبردستی سنا رہے ہوتے ہیں، جیسے اپنے بچوں کو اکثر ہی آپ سناتے رہتے ہیں باتیں، کبھی کھری کھری اور کبھی کڑوی اور کبھی میٹھی، لیکن وہ ایک کان سے سنتے ہیں دوسری سے نہیں سنتے ہیں. تبلیغ کا ایک نقطہ نوٹ کیجیے، اور اس بارے میں آپ کو حضرت ابراہیم کے ناطے سے بھی بہت خوبصورت تبلیغی نقطے دکھیں گے. تو جب کوئی سننے کے لیے تیار ہو تو آپ کی بات اس کے دل پہ ایسے پڑتی ہے کہ اس کو حق سمجھ آنے لگتا ہے. حق کی پہچان تھی. اللہ کا کلام انسان کے دل دماغ میں اتر جائے تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں. انسان حق کا گواہ بن جاتا ہے. تمناؤں کا مرکز بدل جاتا ہے. تعصب مصلحت آڑے نہیں آتا اور دل نرم ہو جاتے ہیں. تو آج سے ایک بات لکھ لیجئے، میرے جیسے اور بھی لوگوں کو پرکھنے کی، حق کو بیان کر رہا ہے کہ باطل، ناحق باتیں ہیں کہ خواہشیں ہیں کہ لوریاں ہیں کہ دلاسے ہیں کہ صرف ایسی ویسی باتیں. تو حق کی ایک پہچان ہے، حق کو سنتے دل نرم ہونے لگتا ہے. حق والے کی بات میں کشش ہوتی ہے، حق والے کی بات سن کر دل نرم ہوتا ہے، عمل کرنے کو دل کرتا ہے. تعصب اپنی جگہ، باتیں اپنی جگہ، لیکن انسان اس کو سنتا اور آہستہ آہستہ قبلے بدلنے لگتے ہیں. حق ایک کھویا ہوا بچہ ہے. کبھی آپ نے ایئرپورٹ پہ اپنے پیاروں کو رخصت ہوتے یا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ 8 سال 10 سال سے آپ سعودیہ میں تھیں، آپ واپس نہیں جا سکی، اور پھر جب آپ انڈیا گئیں، آپ پاکستان آئیں تو ایئرپورٹ پہ اپنی ماں کو دیکھا، بھائیوں کو دیکھا، بہن کو دیکھا، کیا کیفیت ہوئی؟ آنکھوں میں آنسو نہیں آتے؟ بس اس کو لکھ لیں، حق کھویا ہوا بچہ جو ہر بندے کی فطرت میں پڑا ہوا ہے. ہم سب کو حق چاہیے. اسی لیے اس بارے میں آپ دیکھیں گے شراب کی قطعی حرمت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فطرتوں کو چھیڑا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کی آنکھوں کے آنسو قبول کیے، اور پھر ساتھ ہی کیا کر دیا؟ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اس قول کی وجہ سے ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے. اس کے برعکس، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے، وہ لوگ دوزخ والے ہیں. اس آیت میں لفظ بیما قالو کو بس ہائی لائٹ کر لیجیے. ہم تو کہتے رہے ہمیشہ سے کہ جنت عملوں سے ملتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے. تو یہاں تو قول سے مل رہی ہے، بات سے مل رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قول نہیں تھا، یہ ان کی شخصیت کے ٹوٹنے پھوٹنے کی آواز تھی. اس قول نے ان کے اندر ایک ایسی ہلچل پیدا کر دی کہ لا الہ الا اللہ. اور یہ قول کون سا تھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ تو اتنا مضبوط کلمہ ہے کہ جو پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دے.